لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس کے اندر تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3873۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے، ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا سنا سنا۔ حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی اچھا اچھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3874۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرماتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس مدینہ آئے اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے۔ سلیمان عامش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3875۔ برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے، پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبش کی طرف کر دیا۔ ہماری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے۔ ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے، پھر مدینے کا رخ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آئے کشتی والو 2 ہجرتیں کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3876۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3877۔ عبد الاعلی بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3878۔ یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ نے نماز میں تکبیر کہی۔ یزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3879۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا
اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3880۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3881۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3882۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیا، ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ان کے والد مسیب بن حزن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3884۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الحاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجا اس سے کھولے گا۔ روایت میں ابو طالب کا ذکر ہے، یہی وجہ مناسبت باب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3885۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے معراج کے واقعے کے سلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3886۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے
حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی، تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے۔ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ آواز آئی، کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر آ گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا، جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا، خوش آمدید نیک نبی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید،
کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے بڑھ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3887۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا۔ فرمایا کہ اس میں رویا سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں شجرۃ الملعونہ کا ذکر آیا ہے، وہ تھوہر کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3888۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنبسہ بن خالد نے بیان کیا، ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا
کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن کعب نے جب وہ نابینا ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے۔ ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت کعب نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی رات میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا۔ میرے نزدیک لیلۃ العقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسند ہے، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3889۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے 2 ماموں مجھے بھی بیعت عقبہ میں ساتھ لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن عینہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3890۔ ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، ان سے عطا نے بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں، میرے والد اور میرے 2 ماموں تینوں بیعت عقبہ کرنے والوں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3891۔ یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ہمارے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، اور عقبہ کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ بس جو شخص اپنے اس عہد پر قائم رہے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3892۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعید نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ نے، ان سے عبد الرحمن صنابحی نے، اور ان سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد میں پورے اترے، لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3893۔ فروہ بن ابی المغرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن محصر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈھوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا۔ پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3894۔
وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کا چہرہ کھولیے۔ میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3895۔ ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ہجرت سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3896۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا۔ انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی۔ کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں تاکہ چھپ جائے، اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کا میوہ پک گیا، بس وہ اس کو چن رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3897۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے علقمہ بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں، پس جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گا، یا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا، لیکن جن کا ہجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3898۔ یحییٰ بن حمزہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن ابی لبابہ نے بیان کیا، ان سے مجاہد بن جبر مکی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت باقی نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3899۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ عبید بن عمیر لیسی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عہد کر کے آتا تھا، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور آج سرزمین عرب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3900۔ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا کہ ہشام نے بیان کیا کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز پسندیدہ نہیں کہ تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا۔ اے اللہ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور ابان بن یزید نے بیان کیا ان سے ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ یہ الفاظ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، من قوم کذبوا نبیک واخرجوہ من قریش، یعنی جنہوں نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، باہر نکال دیا، اس سے قریش کے کافر مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3901۔
حشام نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک وحی آتی رہی۔ اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے ہجرت کی حالت میں 10 سال گزارے مدینہ میں۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3902۔ روح بن عبادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا بن اسحاق نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکے میں 13 سال قیام کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3903۔ مالک نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر نے، ان سے عبید یعنی ابن حنین نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، پھر فرمایا اپنے ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو وہ چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیز کو پسند کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں، ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس رونے پر حیرت ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا، ان بزرگوں کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی کی پسند کرنے کا اختیار دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات سے واقف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر صرف ایک ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، البتہ اسلامی رشتہ ان کے ساتھ کافی ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ اب کھلا ہوا باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3904۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مکے میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشے کی ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب آپ مقام برگ الغمات پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک ملک کی سیاحت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے کہا، لیکن ابو بکر تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن دغنہ قریش کے تمام سرداروں کے یہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو محتاجوں کی امداد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہیں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہیں پڑھیں، اپنی عبادات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا اظہار نہ کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔
یہ باتیں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آ کر کہہ دیں۔ کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے، نہ نماز برسر عام پڑھتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی، جہاں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے۔ اس صورتحال سے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ جب ابن دغنہ آ گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں، لیکن انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر برسر عام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے تم انہیں روک دو۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اظہار ہی کریں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ واپس دے دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں، لیکن ابو بکر کے اس اظہار کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، اب یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے عہد کو واپس کیجیے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے رب عز و جل کی پناہ پر راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں اور 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ چنانچہ جنہیں ہجرت کرنا تھا انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے توقع ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے 4 مہینے تک۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابو بکر نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات طاق پٹکے والی پڑ گیا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جبل ثور کے غار میں پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاریں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے۔ سحر کے وقت وہاں نکل آتے اور صبح سویرے ہی مکے پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آپ ہر 2 کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے۔ آپ اسی پر رات گزارتے۔ اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی دیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل عاص بن وائل سہمی کا یہ حلیف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3905۔ ابن شہاب نے بیان کیا اور مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے خبر دی، وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کے بھتیجے ہیں، کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اس ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، سراقہ ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھ گیا اس کا خیال صحیح ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، میں نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے سے اسی طرف گئے ہیں۔ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھوڑے کو لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جائے اور وہیں میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل آیا۔ میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا چلا گیا اور اوپر کے حصے کو چھپائے ہوئے تھا۔ سراقہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ وہ بھی میرے انعام میں شریک ہو جائے گا۔ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور سوا رفتاری کے ساتھ اسے لے چلا، جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا۔ آخر میں نے ان کو پا ہی لیا۔ اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا، لیکن میں کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا۔ اس میں سے تیر نکال کر میں نے فال نکالی کہ آیا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ فال اب بھی وہ نکلی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کے فال کی پرواہ نہیں کی۔ پھر میرا گھوڑا مجھے تیزی کے ساتھ دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ آخر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ جب وہ ٹخنوں تک دھنس گیا تو میں اس کے اوپر گر پڑا اور اسے اٹھنے کے لیے ڈانٹا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح سامان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال آئی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے پکارا۔ میری آواز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا،
اسی سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ کر رہے گی۔ اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے مارنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو قریش کے ارادوں کی اطلاع دی۔ میں نے ان حضرات کی خدمت میں کچھ توشہ اور سامان پیش کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ مجھ سے کسی اور چیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری سے کام لینا۔ لیکن میں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے ایک امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک رقعے پر تحریر امن لکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید پوشاک پیش کی۔ ادھر مدینے میں بھی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی، اور یہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے، لیکن دوپہر کی گرمی کی وجہ سے دوپہر کو انہیں واپس جانا پڑتا تھا۔ ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب لوگ واپس آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک یہودی اپنے ایک محل پر کچھ دیکھنے چڑھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، سفید سفید چلے آ رہے ہیں یا تیزی سے جلدی جلدی آ رہے ہیں۔ جتنا آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنی ہی دور سے پانی کی طرح ریتی کا چمکنا کم ہوتا جاتا تھا۔ یہودی بے اختیار چلا اٹھا، کیا یا عرب کے لوگوں، تمہارے یہ بزرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ پر استقبال کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ داہنی طرف کا راستہ اختیار کیا اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام کیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ انصار کے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو سلام کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وقت سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف میں تقریباً 10 راتوں تک قیام کیا، اور وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے وہ اسی دوران میں تعمیر ہوئی، اور آپ نے اس میں نماز پڑھی۔ پھر جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے۔ آخر آپ کی سواری مدینہ منورہ میں اس مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور سہل تو یتیم بچوں کی تھی، اور کھجور کا یہاں کھلیان لگتا تھا۔ یہ دونوں بچے حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہی ہمارے قیام کی جگہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کا معاملہ کرنا چاہا تاکہ وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جگہ آپ کو مفت دے دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت طور پر قبول کرنے سے انکار کیا، زمین کی قیمت ادا کر کے لے لی اور وہیں مسجد تعمیر کی۔ اس کی تعمیر کے وقت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اینٹوں کے ڈھونے میں شریک تھے۔ اینٹ ڈھوتے وقت آپ فرماتے جاتے تھے کہ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں باقی رہنے والا ہے، اور اس میں بہت طہارت اور پاکی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، اجر تو بس آخرت ہی کا ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شاعر کا شعر پڑھا جن کا نام مجھے معلوم نہیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ احادیث سے ہمیں یہ اب تک معلوم نہیں ہوا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے سوا کسی بھی شاعر کے پورے شعر کو کسی موقع پر پڑھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3906۔ اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد
اور فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسما رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس ایسی نہیں جس سے میں اس ناشتے کو باندھ دوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت سے میرا نام ذات النطاقین 2 پٹکوں والی ہو گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسما کو ذات النطاق کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3907۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے آپ کا پیچھا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا۔ وہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جسے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3908۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ میں تھے۔ انہی دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے قبا میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں اسے رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں اسے رکھ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے برکت طلب کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ زکریا کے ساتھ اس روایت کے مطابق خالد بن مخلد نے کی ہے، ان سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلیں تو وہ حاملہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3909۔ قتیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3910۔ عبد الصمد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینے کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے۔ چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا۔ پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی،
آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاف تھا، شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا، دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا، آپ سوار ہو جائیں، آپ کی حفاظت اور فرمانبرداری کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا۔ اتنے میں مدینے میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ وہ اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ننہالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب نے عرض کیا کہ میرا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا، اچھا تو جاؤ، دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لیے درست کرو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے یہودیو، افسوس، تم پر اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ اسلام کیوں لانے لگے؟ آپ نے فرمایا، ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور کہا، اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کے لیے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3911۔ حشام نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں نافع نے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4,000 قسطوں میں مقرر کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ 4 قسطوں میں 3,500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4,000 سے کم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے
جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3912۔ سفیان نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابو وائل شفیق بن سلمہ نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3913۔ دوسری سند مسدد نے بیان کیا، کہا ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، انہوں نے شفیق بن سلمہ سے سنا، کہا کہ ہم سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو ازخر گھاس سے چھپا دیا جائے۔ اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کر لیا اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3914۔ روح نے بیان کیا، ان سے عوف نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کیا تم کو معلوم ہے میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام، آپ کے ساتھ ہماری ہجرت، آپ کے ساتھ ہمارا جہاد، ہمارے تمام عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، ان کے بدلے میں ہم اپنے ان اعمال سے نجات پا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں، گو وہ نیک بھی ہوں، بس برابری پر معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پر آپ کے والد نے میرے والد سے کہا، خدا کی قسم میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جہاد کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بہت سے اعمال خیر کیے، اور ہمارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا، ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں۔ اس پر میرے والد نے، خیر ابھی تم سمجھو، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے ہوئے ہمارے اعمال محفوظ رہے ہوں، اور جتنے اعمال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب سے اس کے بدلے میں ہم نجات پا جائیں اور برابر پر معاملہ ختم ہو جائے۔ ابو بردہ کہتے ہیں، اس پر میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3915۔ محمد بن صباح نے خود بیان کیا یا ان سے کسی اور نے نقل کر کے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، ان سے عاصم احول نے، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، اس لیے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3916۔ شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن یوسف نے، ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے، ان سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عازب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی
یعنی کفار ہماری طاق میں تھے، اس لیے ہم گھر سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی، ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا، آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاق سے ایک چرواہا نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریوڑ کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا بھی مقصد اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، یعنی سایہ حاصل کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری لایا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا۔ میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ پانی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا۔ وہ پانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، دودھ نوش فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسے نوش فرمایا، جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3917۔ برا نے بیان کیا کہ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھیں، انہیں بخار آ رہا تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3918۔ سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن ابی ابلہ نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3919۔ ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو عبید نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، اس لیے انہوں نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا، اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ مائل بسیاہی ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3920۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی، پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے پھر اس کے چچا زاد بھائی ابو بکر شداد بن اسود نے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص شاعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار قریش کے بارے میں کہا تھا، مقام بدر کے کنووں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درخت شیزہ کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا جو کبھی اونٹ کو کوہان کے گوشت سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے۔ میں بدر کے کنووں کو کیا کہوں، انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیاں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا۔ ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی، لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے؟ یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے، کہیں الو بن جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3921۔ حمام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3922۔ ولید بن مسلم دمشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، دوسری سند، اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، ہجرت تو بہت مشکل کام ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اونٹنیوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دوہنے کے لیے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دوہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 7 سمندر پار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3923۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ عنہم آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3924۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے۔ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد بلال، سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی، میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی بھی سیکھ چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925۔ مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا والد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار چڑھا تو یہ شعر پڑھنے لگے۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے بخار میں جب کچھ تخفیف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شعر پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کبھی میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا جبکہ میرے ارد گرد خوشبودار گھاس اذخر اور جلیل ہوں گی، اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا مل سکے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا، اور کیا شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر جتنی مکے کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا، ہمارے لیے یہاں کے سا اور مد اناج ناپنے کے پیمانے میں برکت عنایت فرما، اور یہاں کے بخار کو مقام جحفہ میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3926۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عدی نے خبر دی کہ میں عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند۔ اور بشر بن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حمد و شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا، اما بعد، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا، اور میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جنہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی، خدا کی قسم کہ میں نے آپ کی نہ کبھی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ سے دھوکہ بازی کی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔
شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت اسحاق قلمی نے بھی کی ہے، ان سے زہری نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3927۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا واقعہ ہے۔ تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں کو خطاب کرنے والے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، موسم حج میں معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شور و غل بہت ہوتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ارادہ موقوف کر دیں اور مدینہ پہنچ کر خطاب فرمائیں، کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے اور وہاں سمجھدار، معزز اور صاحب عقل لوگ رہتے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے ضرور کھڑا ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3928۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ ان کی والدہ ام علا رضی اللہ عنہا ایک انصاری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی پوری طرح تیمارداری کی لیکن وہ نہ بچ سکے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صائب، عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اور کسے نوازے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک یقینی امر موت ان کو آ چکی ہے۔ خدا کی قسم کہ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں تو خود اپنے متعلق نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، پھر خدا کی قسم اس کے بعد میں اب کسی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے پر مجھے بڑا رنج ہوا، پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3929۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعاث کی لڑائی کو انصار کے قبائل اوس و خزرج کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ہی برپا کرا دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو انصار میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ان کے سردار قتل ہو چکے تھے۔ اس میں اللہ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انصار اسلام قبول کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3930۔ محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ دو لڑکیاں یوم بعاث کے بارے میں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو انصار کے شعراء نے اپنے فخر میں کہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شیطانی گانے باجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ 2 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا، لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا یہ دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3931۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، دوسری سند، اور ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو طیاح یزید بن حمید سوائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بلند جانب قباء کے ایک محلے میں آپ نے سب سے پہلے قیام کیا، جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں 14 رات قیام کیا۔ پھر آپ نے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا کہ انصار بنی نجار آپ کی خدمت میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ راوی نے بیان کیا گویا اس وقت بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنی نجار کے انصار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح پیدل چلے جا رہے ہیں۔ آخر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اتر گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے اس کے لیے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو نجار، اپنے اس باغ کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے بیان کروں گا۔ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ اس میں کھنڈر تھا اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، جہاں کھنڈر تھا اسے برابر کیا گیا اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیے گئے اور دروازے میں چوکھٹ کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ جب پتھر ڈھو رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے اور شعر پڑھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ آخرت ہی کی خیر، خیر ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3932۔ ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حمید ظاہری نے بیان کیا، انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ نمرکندی کے بھانجے صائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکے میں مہاجر کے ٹھہرنے کے مسئلے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو حج میں طواف وداع کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3933۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے، بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3934۔ یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پہلے نماز صرف 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ فرض رکعات 4 رکعات ہو گئیں، البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باقی رکھی گئی۔ اس روایت کی مطابقت عبدالرزاق نے معمر سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3935۔ یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عامر بن سعد بن مالک نے اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس مرض میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرض کی شدت آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھے کا کر دوں؟ فرمایا کہ سعد بس 1/3 کا کر دو، یہ بھی بہت ہے۔ اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے، کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکے میں رہ جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی
تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے، تم سے بہت سے لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور بہتوں کو غیر مسلموں کو نقصان ہوگا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر کہ وہ ہجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ البتہ سعد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے، اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعد سے روایت کیا۔ اس میں اپنی اولاد ذریت کو چھوڑو کے بجائے تم اپنے وارثوں کو چھوڑو، یہ الفاظ مروی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3936۔ یوسف بیکندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کرایا تھا۔ سعد نے ان سے کہا کہ ان کے اہل و مال میں سے آدھا وہ قبول کر لیں، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ 1 گٹھلی برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولیمہ کر، خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3937۔ حامد بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے، ان سے حمید طویل نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چند سوال کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اہل جنت کی ضیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی؟ اور کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ابھی مجھے حضرت جبریل نے آ کر بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہایت لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے، اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے، اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں۔ چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لائیں؟ وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے اور سب سے بدتر باپ کا بیٹا ہے۔ فوراً ہی برائی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3938۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہاں ہم سے قزا بن خالد نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 یہودی احبار و علمائی مجھ پر ایمان لے آئیں تو تمام یہود مسلمان ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3941۔ حماد بن اسامہ نے بیان کیا کہ انہیں ابو امیس نے خبر دی، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3942۔ زیاد بن ایوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو بشر جعفر نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت فرمائی تھی، چنانچہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں، اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3943۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو پیشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے بال پیشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے۔ جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے۔ پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3944۔ حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3945۔ معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان بن ترخان نے بیان کیا، دوسری سند، اور ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، کہا میں نے سنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو کچھ اوپر 10 آدمیوں نے ایک مالک سے بدلا، دوسرے سے مالک نے خریدا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3946۔ ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عوف آرابی نے، ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت سلمان فارسی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں رام ہرمز فارس میں ایک مقام ہے کا رہنے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3947۔ یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو ایوانہ نے خبر دی، انہیں عاصم احول نے، انہیں ابو عثمان نہدی نے، اور ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فترت کا زمانہ، یعنی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، 600 برس کا وقفہ گزرا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3948۔